المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ دروس میں ہم منظومۃ الزمزمی کی پہلی العقد الاول، جس کا عنوان کہ ناظم رحمہ اللہ نے قائم فرمایا ہے ما یرجو الی النزول زمانا و مکانا، کہ قرآن مقدس کی آیات کی تقسیم اپنے نزول کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے کس کس حصے میں تقسیم ہوتا ہے؟ زمان کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے اور مکان کے اعتبار سے، یعنی قرآن کی آیات کب نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ تو اس اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ ناظم رحمہ اللہ نے اس عقد میں 8 قسموں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی اور دوسری قسم المکی والمدنی، جس کا تذکرہ گزشتہ دروس میں تفصیل سے آ چکا ہے۔ تیسری اور چوتھی قسم الحضری والسفری، یعنی جو آیات حضر کے دوران اور جو آیات سفر کے دوران نازل ہوئی ان کا تذکرہ۔ اس کے بعد پانچویں اور چھٹی قسم اللیلی والنہاری، یعنی وہ آیات جو رات میں نازل ہوئی اور وہ آیات جو دن میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد ساتویں اور آٹھویں قسم، جس کا ہم آج کے درس میں تذکرہ کر رہے ہیں، وہ ہے الصیفی والشتائی، یعنی موسم کے اعتبار سے وہ آیات جو یعنی سردی کے موسم میں نازل ہوئی اور وہ آیات جو گرمیوں کے موسم میں نازل ہوئی۔ تو میں نے اس اعتبار سے یہ بات تفصیل سے عرض کی تھی کہ دراصل قرآن مقدس کی آیات کے حوالے سے اتنی باریک سے باریک یعنی خبر جو ہم تک منتقل ہوئی ہے، وہ اس بات کا سب سے بین ثبوت ہے کہ یہ قرآن مقدس اللہ رب العزت کی آخری اور محفوظ ترین کتاب ہے۔ بہرحال سابع و ثامن، یعنی ساتویں اور آٹھویں قسم کے حوالے سے ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیفیتن کآیت الکلالتی، کہ جو گرمیوں کے موسم میں نازل ہونے والی آیت ہے، مثال کی آیت القلالہ، کلالہ کے حوالے سے جس کا تذکرہ آیا ہے۔ والشتائی کالعشر فی عائشتی، اور سردیوں کے موسم میں نازل ہونے والی آیات کی مثال کیا ہے؟ وہ 2 آیات جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی برات کے حوالے سے نازل ہوئی۔ تو بہرحال ہم انشاءاللہ انہی آیات کو دیکھیں گے اور اس موضوع کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو صیفی کا جہاں تک تعلق ہے کہ صیفی وہ آیات ہیں ما نزل بالصیف، کہ وہ آیات جو گرمیوں کے موسم میں نازل ہوئی۔ والشتائی، اس کے برعکس شتائی وہ آیات ہیں ما نزل بالشتاء، جو کہ سردی کے موسم میں، جاڑے کے موسم میں نازل ہوئی ہیں۔ تو ناظم رحمہ اللہ نے فرمایا صیفیتن کآیت الکلالتی، کہ صیفی آیت مثال کے طور پر آیت الکلالہ۔ اس کے حوالے سے امام واحدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انزل اللہ فی الکلالۃ آیتین، اللہ رب العزت نے کلالہ کے حکم کے حوالے سے 2 آیات نازل فرمائی۔ ایک احداہما فی الشتاء، ایک تو سردیوں کے موسم میں، وہی التی فی اول النساء، وہ کہ جو سورۃ النساء کی ابتدا میں موجود ہے۔ والاخری فی الصیف، اور دوسری آیت جو کہ گرمیوں کے موسم میں نازل ہوئی، وہی التی فی آخرہا، اور یہ وہ آیت ہے جو سورۃ النساء کے آخری حصے میں موجود ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 176 اللہ رب العزت فرماتے ہیں یستفتونک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں،
قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت تمہیں کلالہ کے حکم سے آگاہ کر دے گا۔ تو یہ آیت یعنی سیفی ہے، اس کے حوالے سے ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ان یعنی آیات کی تقسیم کے اعتبار سے، یعنی کہ یہ آیت مکی ہے یا مدنی ہے، یہ آیت یعنی سیفی ہے، شتائی ہے، حضری ہے، سفری ہے، اس کا کل دار و مدار ہمارے پاس خبر پر ہے، یعنی اس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ یہ تو خبر کے ذریعے سے جو ہم تک احادیث یا آثار وارد ہوئے ہیں ان کی بنیاد پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت اپنے زمان و مکان کے اعتبار سے کس حال میں نازل ہوئی ہے۔ بہرحال اس آیت الکلالہ کے حوالے سے سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے کہ انہوں نے جمعہ کے دن خطبہ دیا، فذکر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے ان پر درود و سلام بھیجا، ان کے لیے دعا فرمائی، وذکر ابا بکر، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد لوگوں سے پوچھا، انی لا ادع بعدی شیئا اہم عندی من کلالہ، کہ کلالہ کے حوالے سے بات ہوئی۔ تو بہرحال یہ حدیث آپ کے سامنے تفصیل سے موجود ہے۔ تو آخر میں ہے جو ہمارے موضوع کے ساتھ متعلق بات ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا عمر، کہ اے عمر، الا تکفیک آیت السیف التی فی آخر سورۃ النساء، کیا تمہارے لیے کفایت نہیں کرتی کلالہ کے موضوع کے حوالے سے آیت السیف، یعنی وہ آیت جو کب نازل ہوئی؟ گرمیوں کے موسم میں، اور جو کہاں موجود ہے؟ سورۃ النساء کے آخری حصے میں۔ تو ہمیں یہ سمجھ آئی بات کہ سیفی وہ آیات ہیں جو گرمیوں کے موسم میں نازل ہوئی، اور اس کی خبر بھی ہمارے پاس کیسے منتقل ہوتی ہے؟ خبر کی بنیاد پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَالشِّتَاءِ كَالْعَشْرِ فِي عَائِشَةِ، اور جہاں تک شتائی آیات کا تعلق ہے، یعنی جو سردیوں کے موسم میں نازل ہوئی، اس کی ایک مثال کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی برات کے حوالے سے سورۃ النور میں جو 10 آیات نازل ہوئی وہ۔ تو یہاں پہ تفصیل سے میں نے یعنی اس کے حوالے سے یہ تفصیل بیان کی ہے۔ تو اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج سفرا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر کا ارادہ فرماتے تھے، یعنی جب بھی کسی غزوے کا ارادہ ہوتا تھا یا کسی اور سفر کا ارادہ ہوتا تھا، تو فرماتے ہیں اقرأ بین ازواجہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرہ اندازی کرواتے تھے کہ اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی ازواج مطہرات میں سے کون آئیں گی۔ تو فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَحْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهَا، قرہ اندازی میں جس کا نام نکلتا تھا تو وہ خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں ساتھ چلی جاتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ پھر ایک غزوے کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قرہ اندازی کروائی۔ تو یہ غزوہ کون تھا؟ غزوہ بنو مستلق کے نام سے غزوہ تھا۔ قبیلہ بنو مستلق کی ایک جماعت نے مدینہ طیبہ پر حملے کا ارادہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تادیبی کارروائی کا ارادہ کرتے ہوئے اپنا لشکر جمع کیا اور ازواج مطہرات کے درمیان اپنی عادت کے مطابق قرہ اندازی کروائی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فخرج سہمی، تو اس سفر میں یعنی قرہ میرے نام نکلا۔ فخرجت معه بعد ما انزل الحجاب، تو فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی اور اس زمانے میں حجاب کی آیات نازل ہو چکی تھیں، یعنی ہم نے شرعی احکامات کے مطابق حجاب کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو فرماتی ہے فَأَنَا أُحْمَلُ فِي حَوْدَجٍ، پس مجھے ایک حودج میں، ڈولی جسے کہا جاتا ہے، اس میں اٹھایا جاتا تھا، وَأُنزِلَ فِيهِ، اور اس میں اترتی تھی، اسی میں سفر نہیں کرتی تھی۔ فَسِرْنَا حتی اذا فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوته تلک، فرماتے ہیں کہ پس ہم یہ سفر کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے فارغ ہو گئے۔ فرماتے ہیں وقفل ودنونا من المدینہ، اور فرماتے ہیں ہم واپسی پر مدینہ طیبہ کے قریب ایک مقام پر پہنچے، آذن لیلۃ بالرحیل، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت سفر شروع کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کی بھی کچھ وجوہات تھیں کہ منافقین نے انصار اور مہاجرین کے درمیان فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال اس فتنے کے علاج کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت ہی سفر کروانا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ، فرماتی پس میں بھی کھڑی ہو گئی جب کہ نکلنے کا
حکم کیا گیا فمشیت حتی جاوزت الجیش، فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھی جہاں تک کہ میں لشکر سے تھوڑا آگے چلی تھی. فرماتے ہیں فلما قضیت شأنی، تو یعنی یہ اپنی قضاء حاجت کے لیے گئی تھی باہر. تو فرماتے ہیں جب میں اپنی حاجت سے فارغ ہوئی اقبلت الی الرحل فلمست صدری، فرماتی کہ میں جب یعنی لوگوں کے پاس پہنچی تو میں نے اپنے یعنی گریبان میں دیکھا یا اپنی گردن پہ دیکھا کہ میرا جو ہار تھا وہ یعنی مجھے نہیں ملا، وہ گر گیا تھا کہیں پر. تو فرماتی ہیں فَإِذَا اِقْدٌ لِّي مِن جِزْءِ أَظْفَارٍ قَدْ انْقَطَعَ، کہ میرا ہار یعنی کٹ کر گر گیا تھا کہیں پر. فرجعت فالتمست اقدی، فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے واپس چلی گئی. فحبسنی ابتغاؤہ، تو اس کے ڈھونڈنے میں مجھے یعنی کچھ وقت لگا. فاقبل الذین یرحلون لی فاحتملوا حودجی، فرماتے ہیں اس دوران کہ جو لوگ میرا حودج اٹھایا کرتے تھے وہ لوگ آگے، انہوں نے میرے حودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا. فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں عمر میں کم بھی تھی اور اس زمانے کی عورتیں کیونکہ یعنی غربت کا زمانہ تھا، کھانے کی قلت تھی، تو فرماتے ہیں کہ زیادہ موٹی عورتیں نہیں ہوا کرتی تھیں. تو اسی لیے جب انہوں نے حودج کو اٹھایا تو میرا نہ ہونا وہ محسوس نہیں کر پائے، انہوں نے حودج کو اٹھایا اور سفر کو شروع کر دیا. فرماتی ہیں وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثًا، میں اس دن کم عمر تھی اسی لیے وہ میری غیر موجودگی کو محسوس نہیں کر پائے. فرماتے ہیں پس میں نے جب اپنے یعنی ہار مجھے ملا، اس کے بعد میں واپس لشکر کی طرف یا اس کاروان کی طرف آئی. فرماتی ہیں فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، میں اس جگہ پر پہنچی جہاں پر کہ یہ یعنی لشکر رکا ہوا تھا لیکن وہاں پر کوئی موجود لوگ پہلے ہی کوچ کر چکے تھے. فرماتے ہیں فَأَمَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ، فرماتے ہیں کہ میں اپنی جگہ پر واپس آ گئی اس امید کے ساتھ کہ لوگ شاید مجھے ڈھونڈتے ہوئے واپس آ جائیں گے. فرماتے ہیں کہ اس دوران کہ میں انتظار کر رہی تھی فَبَيْنَ أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَنِمْتُ، کہ مجھے نیند مجھ پر غالب آ گئی اور میں سو گئی. تو فرماتے ہیں اسی دوران حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں سے گزرے جو کہ جیش کے تھوڑا پیچھے چل رہے تھے. فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچے جہاں پر میں یعنی سوئی ہوئی تھی. فرماتے ہیں فَرَعَا سَوَادَ إِنسَانٍ نَائِمٍ، تو انہوں نے ایک انسان کو سوتے ہوئے اس کا سایہ جیسا دیکھا. فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے حجاب کے نزول سے پہلے دیکھا تھا، جب کہ انہیں حجاب کرنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو حضرت صفوان نے مجھے اس دوران دیکھا تھا. فرماتے ہیں کہ وہ نزدیک جب آئے تو وہ مطلب سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے یہاں پر. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کیا، استرجاع. فرماتے ہیں اس کے بعد میں جب جاگ گئی تو حضرت صفوان نے اپنی سواری کو نیچے بٹھایا، میں اس پر سوار ہو گئی. اور فرماتے ہیں کہ وہ اس سواری کے آگے آگے چلتے رہے یہاں تک کہ اللہ کی قسم نہ انہوں نے میری طرف دیکھا اور نہ یعنی وہ اس اونٹنی کے پر سوار ہونے کی کبھی کوشش کرتے تھے، یعنی بالکل وہ اس سواری کے آگے آگے چلنا شروع ہو گئے. فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہم لوگوں کے پاس پہنچے اور وہاں پر کیا ہوا، پروپیگنڈا یعنی تہمت بازی، افتراء پردازی شروع ہو گئی. اور فرماتے ہیں کہ اس افتراء پردازی کا سردار جو تھا وہ کون تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یعنی منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی. فرماتے ہیں کہ پس یہ سارا واقعہ جب پیش آیا لیکن مجھے اس کے متعلق خبر نہیں تھی کہ لوگ کیا باتیں بنا رہے ہیں پیچھے. تو جب میں مدینہ طیبہ پہنچی تو میں 1 مہینے تک تقریباً بیمار یعنی ہو گئی. تو فرماتے ہیں اس دوران یعنی مجھے لوگوں کے یعنی اس افتراء پردازی کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی، سوائے جو ایک یعنی الگ یا کہیں کہ عادت سے مخالف چیز مجھے محسوس ہوئی، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قسم کا معاملہ میرے ساتھ کیا کرتے تھے، محبت کا، الفت کا، اس میں مجھے کچھ یعنی تبدیلی نظر آ رہی تھی. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی یعنی ازواج مطہرات میں سے تھی. تو بہرحال فرماتی ہے کہ مجھے جو چیز پریشان کر رہی تھی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ہم کہتے ہیں کہ ان کے جو اندازہ تھا میرے ساتھ یعنی گفتگو کا یا باقی معاملات کا، اس میں تبدیلی محسوس کر رہی تھی. صرف کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب یعنی بیماری کے دوران آیا کرتے تھے میرے پاس، فرماتے تھے کیف تیکم، کہ عائشہ تمہارا کیسا حال ہے، تو اس کے بغیر اور کچھ مزید نہیں. فرماتے ہیں کہ مجھے تو لیکن باقی کچھ کسی چیز کی خبر نہیں تھی. اس دوران کہ ایک دن مستح، حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں. تو فرماتے ہیں ایک دن ان کی والدہ
یعنی میرے پاس آئی تھی تو ہم شام کے وقت قضاء حاجت کے لیے باہر نکلے، تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ہم نے بیت الخلاء گھروں کے قریب بنانے ابھی نہیں بنائے تھے، اس کے بعد تو بنانا شروع کر دیے تھے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ وہ ہم جب شام کو چل رہے تھے تو ان کا پاؤں کسی چیز میں پھنس گیا اور وہ گر گئی، تو انہوں نے کیا کہا، تعیس مستح، کہ مستح برباد ہو جائے، یعنی اپنے بیٹے کے بارے میں بد دعا کی۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے کہا بھی سما قلتی، کتنی بری بات تم کہہ رہی ہو کہ تم اس شخص کے بارے میں یعنی برے الفاظ استعمال کر رہی ہو جو کہ بدر میں شریک ہوا ہے اور تمہارا بیٹا ہے۔ تو فرماتی ہیں یا حنتا علم تسمعی ما قالو، اے میری بیٹی کیا تم نہیں جانتی کہ وہ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو فرماتی ہے کہ میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ تو اس کے بعد مستح نے مجھے سارے واقعے کی خبر دی کہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے تمہارے اور صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یعنی جھوٹ گڑا ہے اور افترا پردازی سے وہ کام لے رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں فلما رجعت الی بیتی، یہ خبر سن کر میری حالت اور ابتر ہو گئی، اور جب میں واپس گھر لوٹی اور اپنے گھر آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں اپنی عادت کے مطابق کیا فرمایا، کیف تیکم، کہ عائشہ کیسا حال ہے تمہارا؟ تو میں نے عرض کیا اذن لی الی ابویہ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے میکے جانے کی اجازت دے دیجیے، میں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ، حالانکہ میری اصل نیت تھی کہ میں اس خبر کے بارے میں یعنی یقین حاصل کر لوں یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ یہ حقیقتاً لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی اور میں یعنی گھر چلی گئی۔ فرماتے ہیں جب میں گھر پہنچی تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ما یتحدث بہ الناس، کہ اے میری ماں لوگ میرے بارے میں کیا باتیں بنا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یا بنتئی یا بنیہ، کہ اے میری بیٹی حوینی علی نفسک، تم اپنے آپ پر یعنی تکلیف زیادہ مت لو، اپنے آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو، کیونکہ اللہ کی قسم جو بھی کوئی عورت کسی مقام پر پہنچتی ہے اور اس کی سوتنیں ہوتی ہیں تو وہ اس کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں بناتی رہتی ہیں۔ تو فرمایا میں نے کہا کیا لوگ اس حد تک یعنی بڑھ سکتے ہیں کہ وہ ایسی جھوٹی تہمتیں گڑھنا شروع کر دیں؟ تو فرماتے ہیں اس کے بعد اس رات کو میں اپنے گھر میں رکی رہی، یہاں تک کہ پوری رات یعنی آنسو میری آنکھوں سے یعنی بہتے رہے، نہ میں سو سکی اور نہ میں کوئی کام کر سکی۔ تو فرماتی ہیں جب میں صبح میں نے کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے سنا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو بھی بلایا تھا اور ان سے میرے بارے میں مشورہ کر رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ کا جہاں تک تعلق ہے انہوں نے کیا فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گھر والی کا جہاں تک تعلق ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جہاں تک تعلق ہے، وَلَا نَعْلَمُ وَاللَّهِ إِلَّا خَيْرًا، ان کے بارے میں صرف ہمارا گمان خیر کا ہی ہے کہ وہ انشاءاللہ اللہ کی پاکیزہ اور سچی بندی ہیں۔ وَأَمَّا علی ابن ابی طالب، اور جہاں تک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے تو فرماتے انہوں نے نہ یعنی کوئی منفی جواب دیا نہ کوئی مثبت جواب دیا، بلکہ انہوں نے کیا فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یضیق اللہ علیک، اللہ آپ پر تنگی نہیں فرمائیں گے، والنساء سواہ کثیر، عائشہ کے بغیر بھی بہت ساری عورتیں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں انہوں نے اور ایک مشورہ دیا کہ آپ مزید تحقیق کے لیے حضرت عائشہ کی خادمہ جو ہیں حضرت بریرہ ان سے یعنی استفسار کریں، ان سے پوچھیں حضرت عائشہ کے بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت بریرہ کو بلایا گیا تو انہوں نے جواب میں کیا فرمایا، والذی بعثک بالحق، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ان رأیت منہا امرا اغمضہ علیہا اکثر من انہا جاریۃ حدیثۃ السن، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت عائشہ میں کوئی کمی ہے بھی جس کے بارے میں مطلب میں وہ پردہ پوشی سے کام لیتی ہوں، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ وہ چھوٹی بچی یعنی عمر میں کم ہے، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کبھی کبھی آٹا گوندتے ہوئے وہ انہیں نیند پڑ جاتی ہے اور بکری آ کر وہ آٹا کھا جاتی ہے، اس سے بڑی کوئی یعنی برائی، یہ برائی مطلب کا تذکرہ نہیں کر رہے تھے، یعنی حضرت عائشہ کی معصومیت ان کی پاکیزگی کا تذکرہ کر رہی تھی۔ تو فرماتے ہیں اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے سامنے ہوئے اور فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرمایا من یعذرنی من رجل بلغنی اذاہ فی اہلی، کہ کون ہے وہ آدمی جو اس شخص سے مجھے خلاصی دے
جس کی ایذا رسانی میرے گھر والوں تک اب پہنچ چکی ہے۔ تو فرماتے ہیں فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، بس اللہ کی قسم میں نے اپنے اہل و عیال یعنی اپنی بیوی سے متعلق خیر کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھی ہے۔ وقد ذکروا رجلا ما علمت علیہ الا خیرا، اور یہ اس آدمی پر تہمت باندھ رہے ہیں یعنی حضرت صفوان کے بارے میں، جس کے بارے میں بھی میں یہ جانتا ہوں کہ خیر کے سوا اس کے بارے میں میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے۔ وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَىٰ أَهْلِي إِلَّا مَعِي، فرماتے وہ جب بھی میرے گھر میں کبھی داخل ہوتے تھے تو میرے ساتھ ہی، حضرت صفوان اگر کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں داخل ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بن کر ان کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر انصار کے یعنی سردار سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا واللہ اعذرک منہ، آپ مجھے حکم فرمائے میں اس شخص کا معاملہ ختم کر دوں گا جو آپ کے اہل و عیال پر تہمتیں باندھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر اوس اور خزرج کے جو قبیلے دو تھے انصار کے درمیان، ان میں کچھ تلخ کلامی ہوئی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاموش کروایا اور خود بھی ممبر سے نیچے اتر گئے۔ یعنی یہ سمجھے کہ ماحول اتنا شدید بن گیا تھا کہ مسلمانوں میں آپس میں بہت زیادہ بحثیں وغیرہ شروع ہو گئی تھی۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں گھر میں پڑی ہوئی تھی یعنی اپنے میکے میں، اور نہ میں سو پاتی تھی اور نہ میں کوئی آرام کر پاتی تھی اور نہ میرے آنسو رکتے تھے۔ فرماتے ہیں اس دوران کہ ایک انصار میں سے خاتون آئی، وہ میری ہمدردی میں بیٹھی رہی تھی، وہ بھی رو رہی تھی۔ فرماتے ہیں فبین نحن کذالک، اس دوران ایک دن اذ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، فجلس، پس وہ بیٹھے، ولم یجلس عندی من یوم قیل فیہ ما قیل قبلہا، فرماتے ہیں اس دن سے جس دن سے یہ جھوٹ گھڑا گیا تھا یہ پہلی بار تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس طریقے سے بیٹھے، یعنی تقریباً 1 مہینے کا وقت ہو گیا تھا اور کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اور حضرت عائشہ انتہا درجے کی کرب میں مبتلا تھی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آئے، وَقَدْ مَكَثَ الشَّهْرَ، 1 مہینہ گزر چکا تھا، لَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ فِي شَأْنِ شَيْءٍ، کہ میرے بارے میں کوئی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ قالت فتشہد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور شہادتین پڑھی، اس کے بعد فرمایا کہ یا عائشہ، اے عائشہ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، مجھے تمہارے بارے میں فلاں فلاں باتیں میرے پاس پہنچی ہیں۔ فَإِن كُنْتِ بَرِيَّةٌ، پس اگر تم پاکیزہ ہو، اس گناہ سے بری ہو، فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، عن قریب اللہ رب العزت تمہاری پاکی کو بیان فرمائیں گے۔ وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِشَيْءٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ، اور اگر تم سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہے تو اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرو، وَتُوبِ إِلَيْهِ، توبہ کرو۔ فَإِنَّ الْعَبْدَ، پس جب بھی کوئی بندہ اذا اعترف بذنبہ، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، ثم تاب، اور توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں فلما قضا رسول اللہ، یہ حضرت عائشہ کے لیے شاکنگ تھا اس اعتبار سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ آپ پیغمبر بھی تھے، آپ قاضی بھی تھے، آپ کی بہت ساری حیثیتیں ہیں، تو اس اعتبار سے ان کے سامنے دونوں پاسبلٹیز کو وہ رکھ رہے تھے، اور حضرت عائشہ کو یہ بہت گراں گزرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی دوسری بات بھی بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات مکمل کر چکے، قلص دمی، میرے آنسو ایک دم تھم گئے، حتی ما احس منہ قطرۃ، یہاں تک کہ آنسو کا ایک بھی قطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وقلت لابی، اور میں تعجب کے اس ماحول میں نے اپنے والد سے کہا کہ عجب انی رسول اللہ، اے میرے والد صاحب یعنی ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میرے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ، کہ اے عائشہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ فرماتی اس کے بعد میں نے تعجب سے اپنی ماں سے کہا کہ اے امی، اے میری ماں، عجیب انی رسول اللہ، کہ میری طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جواب تو دو۔ تو فرماتی انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ میں انہیں کیا جواب دوں۔ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں چھوٹی لڑکی تھی، لا اقرأ کثیرا من القرآن، میں نے یعنی قرآن کا زیادہ قرآن میں نے ابھی نہیں پڑھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں فقلت، میں نے کہا
انی واللہ لقد علمت انکم سمعتم ما یتحدث بہ الناس، کہ میں یہ بات جانتی ہوں کہ لوگ میرے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں آپ لوگوں نے بھی وہ باتیں سنی ہیں، وَوَقَّرَ فِي أَنفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، اور وہ باتیں تمہارے دلوں میں بس چکی ہیں اور شاید تم ان باتوں کو سچا سمجھتے ہو، وَلَئِن قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيَّةٌ، اور اگر میں یہ کہوں گی کہ میں پاک دامن ہوں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَبَرِيَّةٌ، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک میں بالکل پاک دامن ہوں، لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ، مگر تم لوگ میری تصدیق نہیں کرو گے، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ، اور اگر میں اس گناہ کا اعتراف کروں، مگر ساتھ فرماتی ہیں واللہ یعلم انی بریہ، اللہ جانتے ہیں کہ بے شک میں پاک دامن ہوں، لتصدقونی، اور اگر میں اس گناہ کا جھوٹا اعتراف کروں تم لوگ میری تصدیق کرو گے، یعنی ابھی تمہارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ شاید مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو چکا ہے۔ فرماتی ہیں اس کے بعد واللہ ما اجد لی ولکم مثلا الا ابا یوسف، اللہ کی قسم میں تمہارے اور اپنے درمیان کوئی مثال نہیں پاتی سوائے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، یوسف علیہ السلام کے والد یعنی یعقوب علیہ السلام کی مثال، جب کہ انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل، کہ میرا معاملہ کیا ہے کہ میں صبر کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی اس معاملے میں مدد کرنے والے ہیں جو بات کی تم بیان کر رہے ہو، یعنی تم جو میرے بارے میں گمان کر رہے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی میری مدد فرمائیں گے۔ فرماتے اس کے بعد میں اپنے یعنی جو میرا بسترا تھا، فراش میرا تھا، تو وہاں کی طرف پلٹی، وَأَنَا أَرْجُو أَن يُبَرِّئَنِ اللَّهُ، اور دل میں بہت زیادہ تمنا کر رہی تھی کہ اللہ کسی طریقے سے میری برات بیان فرما دیں، وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا ظَنَنْتُ أَن يُنزِلَ فِي شَأْنِي وَحْيًا، لیکن اللہ کی قسم مجھے اس قسم کی کوئی امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن میں کچھ آیات نازل ہوں گی، مجھے جس کی زیادہ سے زیادہ تمنا تھی، وَلَا أَنَا أَحْقَرُ فِي نَفْسِي، کیونکہ میں اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا۔ فرماتے ہیں بس جس چیز کی مجھے امید تھی، ارجو ان یرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نعم الرؤیا، کہ مجھے امید تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کوئی خواب دکھائیں گے اور اس خواب کے ذریعے سے میری برات بیان ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں بس اللہ کی قسم ابھی یہ مجلس قائم ہی تھی، یعنی اسی حال میں لوگ تھے، میرے والد تھے، میری والدہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو فرماتے ہیں ولا خرج احد من اہل البیت، اور گھر والوں میں سے ابھی کوئی باہر نہیں نکلا تھا کہ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو ان پر وحی کے نزول کے وقت یعنی طاری ہوتی تھی، تو وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرْحَاءِ، فرماتے ہیں کہ پس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی کی کیفیت ہوتی تھی وہ طاری ہو گئی، حتیٰ إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرَ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْأَرْقِ فِي يَوْمٍ شَاتٍ، حتیٰ یہاں تک کہ ان کے جبین مبارک سے یعنی پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپکنے لگے سردیوں کی شدید سردی کے دن میں۔ تو یہ اسی یعنی اس لائن کے لیے میں نے یہ سارا طویل حدیث بیان کیا، کیونکہ ہم کیا اصل میں پڑھ رہے ہیں شتائی آیات کا تذکرہ، قرآن کی وہ آیات جو سردیوں کے موسم میں نازل ہو رہی ہے۔ تو وہ کیسے پتہ چلا ہمیں سردی ہے کہ گرمی؟ وہ خبر یعنی اثر یا حدیث سے معلوم پتہ ہوتا ہے ہمیں۔ تو حضرت عائشہ یہاں فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور پسینہ موتیوں کی طرح ٹپکنا شروع ہو گیا، حالانکہ اس دن کیا تھا؟ یوم شاط، یعنی سردیوں کا سخت سردیوں کا دن تھا، لیکن وحی کی شدت کی وجہ سے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ماتھے سے موتیوں کی طرح پسینہ ٹپکنا شروع ہو گیا۔ فرماتے ہیں فلما سری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس جب وحی کا نزول اختتام ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ وہو یضحک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے تھے۔ فکان اول کلمۃ تکلم بها، تو پہلی بات جو انہوں نے فرمائی وحی کے یعنی اختتام کے بعد انہوں نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ احمد اللہ، کہ اللہ کی احمد اللہ، کہ تم اللہ کی حمد بیان کرو، فقد برأک اللہ، اللہ رب العزت نے تمہاری براءت نازل فرمائی۔ فقالت لی امی، تو میری والدہ نے مجھ سے کہا قومی الی رسول اللہ، کہ اے عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھو، ان کا شکریہ ادا کرو۔ تو میں نے کیا فرمایا؟ لا واللہ لا اقوم الیہ، نہیں اللہ کی قسم میں ان کی طرف نہیں اٹھوں گی، یعنی یہ تو ایک توحید کا بھی اظہار تھا اور اپنی محبت کا بھی اظہار تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں ان کی طرف نہیں اٹھوں گی، ولا احمد الا اللہ، اور نہ میں اللہ کے بغیر کسی کی تعریف بیان کروں گی۔ فانزل اللہ تعالی،
اللہ رب العزت نے سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 کی تک کی جو آیات ہیں، یہ ساری آیات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کے حوالے سے ہیں. یعنی ام المومنین عائشہ طاہرہ ہیں، پاکیزہ ہیں، بریہ ہیں، اللہ رب العزت کی نبی کی سب سے چہیتی یعنی بیوی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور وہ لوگ جو ان پر جھوٹی تہمتیں گڑھنے والے تھے ان کی اکثریت منافقین پر مشتمل تھی، اور ان کے بعد جو اس پروپیگنڈے کو امت میں چلاتے ہیں وہ منافقین کے وارثین اور رفض کے شکار لوگ ہیں، جن کا اہل سنہ سے دور دور تک کوئی تعلق بالکل نہیں ہے. بہرحال یہ ساری طویل حدیث میں نے جس وجہ سے بیان کی تھی وہ کیا تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا اور ان کے ماتھے سے موتیوں کی طرح پسینہ ٹپکنا شروع ہوا، حالانکہ یہ کون سا دن تھا؟ یہ سخت سردیوں کا دن تھا. تو یہاں پہ کیا بات سمجھ آئی کہ جیسے ہم نے پیچھے دیکھا تھا، مکی ہو، مدنی ہو، سفری ہو، حضری ہو، لیلی، نہاری، صیفی، شتائی، جو بھی ہے، تو یہ تقسیم ہمیں کیسے پتہ چلتی ہے؟ خبر کے اعتبار سے. تو ٹھیک ہے، تو دوبارہ سے بات میں ذہن نشین کرا دوں کہ ہم یہ مباحث کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ان کا تعلق براہ راست احکام کے استنباط کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے میں مکی مدنی کے تذکرے میں عرض کر چکا ہوں کہ ناسخ و منسوخ کو معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ آیت مکی ہے یا مدنی ہے. کیوں؟ دیکھیے جو منسوخ آیت ہوتی ہے وہ فطری طور پر پہلے نازل ہوئی ہوگی، اور جو ناسخ ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہوگی. تو اب اگر ہمیں پتہ کرنا ہے کہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی، کون سی آیت بعد میں نازل ہوئی، اگر ہمیں پتہ چلا کہ مکی کون سی آیت ہے اور مدنی کون سی آیت ہے. مکی کے بارے میں کیا عرض کر چکا ہوں کہ مکی وہ آیات ہیں جو ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، چاہے مکہ میں، مکہ سے باہر کسی جگہ پر. اور مدنی وہ آیات ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چاہے مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، مدینہ طیبہ کے باہر کسی جگہ نازل ہوئی، حتیٰ کہ اگر مکہ میں بھی نازل ہوئی، لیکن اگر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں تو ان کو ہم مدنی آیات تصور کرتے ہیں. تو سمجھ کیا ہوا کہ مدنی آیت کیا ہو سکتی ہے؟ مدنی آیت ناسخ ہو سکتی ہے، مکی آیت منسوخ ہو سکتی ہے، کیونکہ منسوخ پہلے نازل ہوئی ہوگی اور ناسخ بعد میں نازل ہوئی. اسی طرح لیلی، نہاری، صیفی، شتائی، یہ سب جو تقسیم ہے یہ فقہا نے اس بات کے لیے یعنی اس عنوان کو قائم فرمایا ہے کہ آیت کی اپنی اپنی جگہ معلوم ہو کہ کب اور کیسے یہ آیت نازل ہوئی. اور اس کے بعد اس کے علاوہ بھی ہم نے مختلف اصول پڑھے ہیں جہاں پر ہمارے لیے اس کانٹیکسٹ کا یعنی اس واقعے کا سامنے ہونا ضروری ہے جس واقعے کی یعنی حل کے لیے اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرمایا. دیکھیں حضرت عائشہ کا جو یہ واقعہ ہے، اس کے بعد قذف کی یعنی حد امت میں جاری کی گئی کہ جھوٹی تہمتیں گڑھنے والوں پر کیا سزا نافذ ہوگی، تو وہ بھی نازل ہوئی. اب یہ مثال کے ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں رجم کے حوالے سے بہت گفتگو چلتی ہے کہ رجم یہ تو منسوخ ہو چکا ہے یا کوئی حکم تھا ہی نہیں. اب ان مباحث کو علمی سطح پر جانچنے کے لیے ان چیزوں کا معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کوئی کل کو یہ نہ کہے کہ قذف کا حکم تو اسی وقت تھا، ختم ہو گیا یا منسوخ ہو گیا، تو اس وقت ناسخ و منسوخ کو معلوم کرنے کے لیے ان اخبار کا، ان اصول و قواعد کا معلوم ہونا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار